میرا والد بھٹے پر مزدوری کرتا تھا۔ گدھا گاڑی پر اینٹیں لاد کر مختلف مقامات پر لے جاتا تھا۔ سردیاں شروع ہوئیں تو ابا جان نے اپنی گدھا گاڑی فروخت کی اور پھر میرے لیے گرم کپڑے، قیمتی بیگ اور بند جوتے خریدے تاکہ سکول میں امیر گھرانوں کے بچوں کو دیکھ کر میں احساس کمتری میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔ گدھا گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے ابا کے لیے مشکلات پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ مزدوری کرنے میں مشکل پیش آتی کیونکہ اب سارا بوجھ خود ابا جان اٹھاتے تھے۔ میری ڈگری جیسے ہی مکمل ہوئی تو شہر کے ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی اور پھر اپنے سسر کی خواہش پر میں گھر داماد بن گیا۔ اپنی بیوی اور سسر کے کہنے پر میں نے اپنے والد سے تعلق ختم کر دیا، حالانکہ میں اس حقیقت سے واقف تھا کہ ابا تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری جدائی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ابا جان میرے دیدار کو ترس رہے تھے، لہٰذا کمپنی کے آفس کے سامنے بھیس بدل کر جوتے پالش کرنے کے بہانے بیٹھ گئے۔ ایک دن آفس کے سامنے لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں اپنی گاڑی سے اترا اور دیکھا تو حیران ہوا کیونکہ میرا والد میرے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ شاید اپنے بھائیوں کی طرح چالاک اور ذہین نہیں تھا، اس لیے ساری زندگی گھاٹے کا سودا کیا اور خسارے میں رہا۔ ابا کے بقول اس کے بھائی ظاہری طور پر اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ لوگ خود غرض تھے اور ان کا خون سفید ہو چکا تھا۔ جب دادا جان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد جائیداد کی تقسیم کی گئی، لیکن میرے باپ کے حصے میں ایسی زمین آئی جو کہ بالکل بنجر تھی اور کاشت کے قابل نہیں تھی۔ یہ حقیقت تو وہ جانتے تھے، لیکن میرا باپ سیدھا سادہ ہی تھا، یہی سمجھ رہا تھا کہ بھائیوں نے جو بھی تقسیم کی ہے اس میں اس کی بہتری ہی شامل ہے، لہٰذا اس تقسیم پر میرے باپ نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ابا کو اپنے بھائیوں کی حقیقت اس وقت پتہ چلی جب اس نے زمین میں فصل کاشت کی۔ اس سال ابا نے جو بھی بیج بویا تھا وہ سارا ضائع ہو چکا تھا، اور چونکہ یہ ایک ناہموار زمین تھی لہٰذا وہاں پانی لگانا بھی بہت مشکل تھا۔ ان کا ارادہ تو یہی تھا کہ ابا کی شادی بھی نہ کریں تاکہ ابا کے حصے میں جو بھی زمین آئے وہ ان کی ہو جائے یا پھر ان کے اولاد کے حصے میں آ جائے، مگر ایک امام مسجد تھے جو ابا کے بہت قریبی دوست تھے، وہ ابا سے بہت مخلص تھے۔ اس نے ایک دن ابا کو اپنے پاس بلایا اور ان سے یہی کہا کہ ملازم حسین، تمہاری عمر بڑھ رہی ہے، لگ بھگ 40 برس کے ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک شادی نہیں کی۔ تمہارے سارے بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سب کے بچے بھی جوان ہونے کے قریب ہیں، لیکن تم نے ابھی تک شادی نہیں کی، گھر میں بیٹھے ہو۔ میری نظر میں ایک لڑکی ہے، وہ یتیم ہے، غریب اور مستحق بھی ہے، اس کا نام ہاجرہ ہے، وڈیرے کے گھر میں ملازمت کرتی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کروا دیتا ہوں، جہیز کا بندوبست وہ سب میں خود کروں گا، کیونکہ میں یہ سب اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہتا ہوں، بس تمہاری رضامندی کی ضرورت ہے۔ مولوی صاحب کی بات سن کر ابا نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ جب میرے ابا کے بھائیوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ مولوی صاحب میرے باپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ مولوی صاحب کے پاس دوڑے چلے آئے، غصے میں چلا کر کہا کہ مولانا صاحب آپ نے یہ کیا کیا؟ اس پورے محلے کا ٹھیکہ کیا آپ نے لے رکھا ہے؟ ہماری اجازت کے بغیر آپ نے ہمارے بھائی کی شادی کیسے طے کر دی؟ اس پر مولوی صاحب کو غصہ آیا۔ اس نے ان سے کہا کہ یار کچھ تو شرم کرو، اپنے ان ارادوں سے باز آ جاؤ جو تم نے اپنے اندر پال رکھے ہیں۔ وہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی ہے، تمہارا اپنا خون ہے، لیکن تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جان بوجھ کر ایسی زمین دی جو کہ ناہموار تھی، کاشت کے بالکل قابل نہیں تھی، گھر میں اس کو ایسا مکان دیا جو سب سے زیادہ خستہ حال ہے۔ تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے کیا؟ اس پر وہ چپ چاپ واپس چلے گئے، مگر اب مولوی صاحب نے ان سے یہی کہا کہ اس گھر میں وہ نہیں رہے گا، کیونکہ اب تمہارے بھائی تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ ملازم حسین نے جب یہ سنا تو حیران ہوا، مولوی صاحب سے پوچھنے لگا کہ مولوی صاحب میں کہاں رہوں گا، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مولوی صاحب نے ملازم حسین کو تسلی دی اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا ایک مکان خالی پڑا ہے، میں کرائے پر دینا چاہتا تھا مگر اب میں کرائے پر نہیں دوں گا اور تم وہاں شفٹ ہو جاؤ، میں تم سے کسی قسم کا کوئی کرایہ نہیں لوں گا۔ یہ سن کر ملازم حسین بہت خوش ہوا اور کچھ دن بعد ہاجرہ سے اس کی شادی ہوئی۔ 3 سال تک ملازم حسین کی اولاد نہ ہوئی تو ہاجرہ بھی بہت پریشان ہوئی، اسے اپنے شوہر کی فکر تھی، وہ جانتی تھی کہ 40 برس میں اسے خوش نصیبی نہ کبھی نصیب ہوئی۔
اس کے بھائی اسے استعمال کرتے رہے۔ سب سے زیادہ مشقت ملازم حسین کرتا تھا، جو بھی کماتا تھا اپنے بھائی کی جھولی پر رکھتا، لیکن ان کے بھائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی سے وفا نہ کی اور ان کا احساس تک نہ کیا۔ پھر ایک دن ہاجرہ کو پتہ چلا کہ وہ امید سی ہے، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا تو ملازم حسین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر ملازم حسین کی پہلی اولاد کی شکل میں میری ولادت ہوئی۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ بھی کرائے کا تھا، مگر ابا اس کا کرایہ نہیں دیتے تھے۔ یہ مولوی صاحب کی شفقت تھی ابا سے، جس کی وجہ سے وہ ابا سے کرایہ بالکل نہیں لیتے تھے۔ میری پیدائش پر ہی ابا کے بھائیوں کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ ابا کو اس بات کا یقین بھی ہو چکا تھا کہ وہ بھائی جن کی خاطر وہ جان دینے کو تیار تھا وہ اس کے دوست نہیں تھے، کیونکہ میری پیدائش پر انہوں نے ابا کو مبارک پیش نہ کی، نہ ہی وہ ابا کے پاس آئے، اور انہیں اس بات کا شکوہ تھا کہ ابا ان کا گھر چھوڑ کر کیوں چلا گیا مولوی صاحب کے پاس، حالانکہ اگر ابا وہاں رہتا تب بھی وہ ابا کا جینا حرام کر دیتے، اور یہ ایک حقیقت تھی۔ لیکن اب ان کو ابا کی مخالفت کرنے کا بہانہ مل چکا تھا۔ وہ نہ صرف میرے والد کی مخالفت پر اتر آئے بلکہ بیچارے مولوی صاحب کو بھی پریشان کرتے۔ پہلے تو ان کی کوشش تھی کہ مولوی صاحب کسی طرح یہ محلہ چھوڑ کر چلا جائے اور مسجد کی امامت بھی کسی دوسرے شخص کو مل جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مولوی صاحب کے خلاف ایک منصوبہ بھی بنایا، جو کہ ایک بہت خطرناک منصوبہ تھا، ایک ایسا منصوبہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ لوگ اتنے بھی گر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک طوائف سے رابطہ کیا اور اس کو کچھ پیسے دے کر کہا کہ کسی طرح تو نے رات کو امام مسجد کے گھر میں داخل ہونا ہے اور اس پر ایک جھوٹا الزام لگانا ہے، بس اس کے گھر میں داخل ہو کر تمہیں شور کرنا ہے۔ امام مسجد کی بدنامی کے لیے یہ بات کافی ہوگی اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امام مسجد کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے طوائف کو 10,000 روپے دیے اور اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور اس بات کا وعدہ کیا کہ ہم آپ کو مزید پیسے بھی دیں گے۔ طوائف کے دل میں لالچ پیدا ہوئی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب طوائف امام مسجد کے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ امام صاحب تو نماز پڑھنے میں مصروف ہیں۔ وہ رات کے اس پہر تہجد ادا کر رہے تھے اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ طوائف نے جب دیکھا تو دل ہی دل میں وہ بہت شرمندہ ہوئی اور سوچنے لگی کہ یہ امام مسجد ہے، زندگی میں اتنے گناہ اس نے نہیں کیے ہوں گے جتنے مجھ سے ہوئے۔ ساری زندگی میری گناہوں میں گزری، پھر بھی گناہ پہ گناہ کیے جا رہی ہوں، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جبکہ یہ رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ وہ رونا شروع ہوئی، اور جب اس کی سسکیوں کی آواز امام مسجد کے کانوں پر پڑی تو وہ پیچھے مڑا۔ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ایک اجنبی عورت اس گھر میں موجود ہے۔ اس نے طوائف سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس وقت میرے گھر میں کیسے آئی؟ طوائف نے رو کر کہا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھے آپ کو بدنام کرنے کے لیے بھیجا گیا اور پیسے بھی دیے گئے، مگر اب یہ پیسے میں ان کو واپس کر دوں گی اور آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو رات کے اس پہر تہجد پڑھتے دیکھا، ورنہ یہاں تو لوگ ساری زندگی ساری رات گناہ میں مصروف رہتے ہیں۔ امام مسجد نے طوائف سے کہا کہ اگر تم گناہوں کی زندگی سے تنگ ہو اور چھوڑنا چاہتی ہو تو میں بھی تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ پھر اس نے طوائف سے پوچھا کہ وہ کون تھے جنہوں نے مجھے بدنام کرنے کے لیے تجھے بھیجا؟ اس نے بتایا کہ مجھے ملازم حسین کے بھائیوں نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ آپ کو کیوں بدنام کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا۔ امام مسجد نے اس طوائف کو اپنے گھر پہنچایا، پھر اس سے کہا کہ تجھے کچھ ہنر آتا ہے؟ طوائف نے بتایا کہ میں لوگوں کے کپڑے سی لیتی ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ میں تمہیں ایک سلائی مشین خرید کر دوں گا، اور نصیحت کی کہ رزق حلال میں برکت ہے، کپڑے سی کر جتنی کمائی کرو گی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ امام صاحب واپس جانے لگے تو طوائف نے رو کر کہا کہ میری ساری زندگی گناہوں میں گزری، کیا ابھی بھی معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ہے، لہٰذا کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اس کے بعد امام صاحب ملازم حسین کے بھائیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اللہ تم کو ہدایت دے، تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تم نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ برا کیا،
کبھی بھی اس کی شادی نہ کرنا چاہی۔ میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ اچھا کیا کیونکہ میں جانتا تھا ملازم حسین دل کا معصوم ہے، کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، مگر اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کو تمہارے جیسے بھائی ملے۔ ذلت عزت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ایسے گھٹیا کام کر کے تم مجھے ذلیل نہیں کر سکتے، بلکہ خود ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ امام صاحب یہ کہہ کر واپس چلے گئے، لیکن وہ ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتے رہے۔ وہ حیران تھے کہ طوائف نے تو ہمارا کام بالکل نہیں کیا۔ میں نے بچپن سے ہی ایک چیز نوٹ کی، وہ تھی ابا کی محنت۔ ملازم حسین جو کہ میرا باپ ہے، محنتی شخص ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ایماندار بھی ہے۔ میں جیسے ہی بڑا ہوا، میرے باپ کی خواہش تھی کہ میرا ایڈمیشن ایک اچھے مہنگے سکول میں ہو۔ وہ مجھے تعلیم دلوانا چاہتے تھے کیونکہ اس نے ساری زندگی اس بات کا افسوس تھا کہ وہ پڑھ نہ سکا، حالانکہ اس کے باپ نے یعنی میرے دادا نے کوشش کی تھی کہ باقی بیٹے تو تعلیم حاصل نہ کر پائے، لیکن میرا چھوٹا بیٹا ملازم حسین یہ پڑھ لکھ جائے۔ مگر اس کے باوجود ابا نے تعلیم حاصل نہ کی اور وہ مجھے پڑھا کر اپنی یہ حسرت پوری کرنا چاہتے تھے۔ جو زمین ابا کے حصے میں آئی اس سے تو ابا کو کوئی فائدہ نہ ہو سکا، لہٰذا ابا نے ایک گدھا گاڑی خرید لی۔ وہ ایک بھٹے پر مزدوری کرتے تھے، بھٹے سے اینٹیں اٹھا کر مختلف مقامات پر لے جاتے۔ صبح صبح وہ گھر سے نکلتے تو مجھے بھی اپنی گدھا گاڑی پر بٹھا کر سکول لے جاتے، پھر مجھے سکول ڈراپ کر کے وہ بھٹے پر چلے جاتے۔ مگر ایک دن سکول کے بچوں نے میرا مذاق اڑایا۔ یہ ایک اچھا اور مہنگا سکول تھا جس میں بڑے گھرانوں کے لڑکے پڑھتے تھے۔ میرا کلاس فیلو میرا مذاق اڑاتے تھے کہ اس کا باپ اسے گدھا گاڑی پر چھوڑ کر جاتا ہے۔ مجھے ان کا یہ مذاق بالکل پسند نہیں تھا اور یہ بات میں نے اپنے باپ کو بھی بتائی تھی۔ ابا نے جب یہ میری بات سنی تو تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، آئندہ وہ تم پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کریں گے اور ایسی باتوں کا برا مت منایا کرو، صرف محنت جاری رکھو۔ اس کے بعد کبھی ابا مجھے گدھا گاڑی پر سکول چھوڑنے نہیں جائے بلکہ میرے لیے ایک رکشے کا بندوبست کیا۔ وہ ماہانہ رکشے کا کرایہ ادا کرتے اور اس کی ڈیوٹی تھی کہ مجھے گھر سے سکول اور سکول سے گھر چھوڑ کر جاتا۔ میری ماں نے اس بات کی مخالفت بھی کی۔ ماں یہی کہتی تھی کہ اضافی خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، پہلے ہی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے اور آپ نے اپنے بیٹے کے لیے ایک اسپیشل رکشہ کروا لیا، حالانکہ گدھا گاڑی پر جانے میں کوئی حرج نہیں۔ مگر ابا ہمیشہ ماں سے یہی کہتے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا پریشان ہو یا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا سمجھے۔ میں اپنے بیٹے کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ تھا ابا کا مجھ سے پیار۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ایک باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ حالانکہ میری ماں بھی مجھ سے محبت کرتی، لیکن ابا کا مجھ سے انوکھا ہی پیار تھا۔ ابا نے ساری زندگی بہت محرومیاں دیکھیں، وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ اس کی اولاد یعنی میں بھی محرومیاں دیکھوں۔ سردیاں شروع ہوئیں تو ٹیچر نے پوری کلاس کے بچوں پر زور دیا کہ شوز، جرابیں، سویٹر پہن کر آئیں اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے ابا سے اسکول بیگ کے بارے میں پہلے ہی کہا ہوا تھا کیونکہ میرا بیگ بہت پرانا تھا اور میں ایک نیا بیگ خریدنا چاہتا تھا۔ ساری چیزیں ملا کر خریدنا کافی خرچہ آنا تھا، لیکن ابا کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنی گدھا گاڑی فروخت کر دے، کیونکہ ابا کو اس کرائے کے مکان میں آئے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے اور ابا اس میں مفت رہ رہے تھے۔ ابا بہت خوددار انسان تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے امام صاحب بہت اچھے انسان ہیں، ابا سے بہت مخلص ہیں۔ وقت مشکل میں اس نے ابا کی مدد کی، لیکن ابا چاہتے تھے کہ اپنے بل بوتے پر زندگی گزاریں، کسی کا محتاج نہ ہوں۔ امام صاحب کو پورا کرایہ دینا چاہتے تھے، حالانکہ امام صاحب نے منع کیا، لیکن ابا نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ امام صاحب، آپ کے مجھ پر پہلے ہی بہت سارے احسانات ہیں، میں محنت کرتا ہوں، لہٰذا آپ کو اب مکان کا کرایہ ضرور دوں گا۔ گدھا گاڑی فروخت کر کے ابا نے امام مسجد کو پچھلے 1 مہینے کا کرایہ دیا اور بازار میں جا کر میرے لیے گرم کپڑے، سویٹر، بند جوتے اور ایک اچھا سا سکول بیگ بھی خریدا۔ میں جانتا تھا کہ گدھا گاڑی فروخت کر کے ابا کی مشکلات بڑھ گئی ہیں، کیونکہ اب وہ اینٹیں اٹھا کر مختلف مقامات پر نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا اب ابا نے بھٹے پر اینٹیں پکانے کا کام شروع کیا۔ سردیوں میں یہ کام پھر بھی اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن گرمیوں میں اینٹیں پکانا آسان معاملہ نہیں تھا، مگر ابا نے گھر کی خاطر اور میری خاطر یہ کام کیا۔ ابا اور میری زندگی کا سب سے تاریک دن وہ تھا جس دن ماں کی وفات ہوئی اور ماں ہمیں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔
कई दिन तक मैं स्कूल ना जा सका। अब्बा बहुत थक चुके थे और सबसे बड़ा मरहम वक्त होता है। वक्त की ये खूबी है कि ये गुज़र जाता है और अपने साथ गम भी ले जाता है। ऐसे ही वक्त तेज़ी के साथ गुज़र गया। एफएससी करने के बाद मेरा रुझान फ़िज़िक्स में था, लिहाजा मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में बीएस फ़िज़िक्स में एडमिशन लिया। मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपना ख़र्च पूरा कर रहा था। चूँकि अब्बा अब कमज़ोर थे, मैंने अब्बा से यही कहा था कि आपको मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं, आप आराम कीजिए। उसने एक चाय का ढाबा खोल लिया, क्योंकि अब्बा आराम से नहीं बैठने वाले थे। जिस जगह अब्बा ने चाय का ढाबा खोला, ये यूनिवर्सिटी से कुछ ही फासले पर था। अक्सर तालिब इल्म भी जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो भी ढाबे पर चाय पीने ज़रूर जाते थे, लेकिन मैं कभी ना किया। मैंने अब्बा को भी मना किया कि किसी को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए कि आप मेरे वालिद हैं। मेरी ये बात सुनकर अब्बा काफ़ी हैरान हुए और दिल में परेशान भी हुए शायद। वो मुझे नसीहत करते थे कि बेटा, काम बड़ा या छोटा नहीं होता। ऐसा काम जिसमें इंसान रिस्क हलाल कमा रहा हो, इसमें शर्मिंदगी नहीं। शर्मिंदगी है तो बेईमानी करने में है। किसी का माल हड़प करना या नाहक माल खा जाना, ये है शर्मिंदगी का बायस। मैं अब्बा की बातों को समझता था, लेकिन मुआशरे के साथ जी रहा था। मुआशरा जिस तरह की सोच रखता था, जिस तरह की डिमांड करता था, मैं भी उसमें ढल गया। तालीम मुकम्मल करने पर मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया और ये दिन मेरी ज़िंदगी का यादगार तरीन दिन था। मैं बहुत खुश था और इस मौके पर तानिया ने भी मुझे मुबारकबाद पेश की थी। तानिया मेरी क्लास फेलो थी। हम शुरू से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। पहली 3 पोजीशन लेने वाले तालिब इल्मों को कहा गया कि वो अपने वालिदैन को भी यूनिवर्सिटी में दावत दें, और इसी तरह मुझे भी कहा गया कि आप भी अपने वालिद को यहाँ ले आएँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। मैंने मैनेजर से यही कहा कि अब्बा की तबीयत ख़राब है, वो कल इस तकरीब में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एडमिन साहब ने मुझसे कहा कि अगर आपके वालिद नहीं आ सकते तो फिर आपका चचा जान या कोई बुज़ुर्ग जिसको आप इधर दावत देना चाहते हैं, तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। हम चाहते हैं कि खुशी के इस पुरमसरत मौके पर आपका कोई बड़ा बुज़ुर्ग अपने हाथों से ही आपको गोल्ड मेडल पहनाए। मेरे चचा या ताए वो तो मुझे जानते तक नहीं थे, ना ही हमारा आना जाना था। लिहाजा एडमिन से मैंने यही कहा और माजरत की कि अब्बा के अलावा मेरा कोई अपना नहीं। खैर, दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने वाले तालिब इल्म अपने बड़ों के साथ ही उस दिन आए थे, जबकि मैंने अब्बा को ये बताया ही नहीं था कि कल एक तकरीब होने वाली है। वजह यह थी कि अब्बा का हुलिया अजीब था, सादा सा था। एक किसान थे। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी कि अब्बा इस हुलिये में जब स्टेज पर आएंगे तो मैं शर्म से पानी हो जाऊंगा। दूसरी वजह यह भी थी कि अब्बा के ढाबे पर जितने भी तालिब इल्म चाय पीने जाते थे, जब उनको ये हकीकत पता चल जाती कि ये मेरे बाप हैं, तो मुझे फिर भी शर्मिंदगी होती। दुनियादारी मुझ पर हावी थी और अब्बा की कदर कर ना सका जिस तरह मुझे करनी चाहिए थी। गोल्ड मेडल लेकर जब घर आया तो अब्बा ने कहा, बेटा ये किस खुशी में मिला है? मैंने अब्बा को बताया कि पहली पोजीशन हासिल की। ये सुनकर अब्बा खुश हुए। उसके चेहरे पर चमक थी जो मैंने महसूस की। वो मेरी इस कामयाबी पर हद से ज़्यादा खुश थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। उसके बाद डिग्री मुकम्मल होते ही तानिया ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और मैंने तानिया को प्रपोज़ किया। हालांकि मैं अपनी औकात जानता था, लेकिन मैं तानिया को खोना नहीं चाहता था। मैं ये भी जानता था कि तानिया इस चीज़ के इंतज़ार में थी कि मैं उसे प्रपोज़ करूं, सो मैंने वही किया। तानिया ने जब अपने बाप से बात की तो सेठ साहब ने मेरा बैकग्राउंड जानने की कोशिश की। तब उसने अपनी बेटी को समझाया कि एक मज़दूर के बेटे के साथ शादी कर रही हो, ये एक बेवकूफ़ी है। तानिया ने अपने बाप से कहा कि सुहेल से मैं मोहब्बत करती हूँ और वो मेरी खातिर अपने रिश्तेदार, हत्ता कि अपने बाप से भी अलग हो जाएगा। तानिया से मेरी शादी हुई, मगर मैं वो बदबख्त था जिसने अपनी शादी पर अपने सगे बाप को दावत ना दी, क्योंकि तानिया और उसके बाप की तरफ से मुझे मना किया गया था कि वो अपने बाप या किसी रिश्तेदार को इस शादी की तकरीब में दावत ना दे। और उन लोगों ने अपनी कम्युनिटी के लोगों पर यही जाहिर किया कि सुहेल एक अमेरिकन है, ये अमेरिका से पाकिस्तान आया है। वो बाप बेटी इस बात को छुपा रहे थे कि ये एक मज़दूर का बेटा है, और मैं भी जहालत के आला दर्जे पर था कि उनके इशारों पर नाच रहा था। दौलत का भूखा था, शुरू से ही मोहताजियाँ देखीं। अचानक इतने बड़े घर और गाड़ियाँ देखकर अपने बाप को भूल बैठा। अब्बा ने मेरा नंबर कहीं से लिया, मुझे कॉल की और मुझसे कहा कि बेटा तुझसे कोई गिला नहीं,
تو نے مجھے اپنی شادی پر نہیں بلایا، لیکن میں ناراض نہیں، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ تمہارا ایک اچھے خاندان میں رشتہ طے ہوا۔ تمہاری بیوی اور سسر کروڑ پتی ہیں، مالدار لوگ ہیں، مگر مجھے اپنے سے بالکل جدا مت کرو۔ میں تمہارا باپ ہوں، کبھی کبھار مجھ سے ملنے کے لیے، میرا حال پوچھنے کے لیے آ جایا کرو۔ اگر خود نہیں آ سکتے تو میں آ جاؤں گا تجھ سے ملنے۔ مگر میں نے ابا کو سختی سے منع کیا کہ ابا، اگر آپ میرا بھلا چاہتے ہیں تو مجھ سے یہ ملنے ملانے کی ضد چھوڑ ہی دیں۔ اس کے بعد ابا نے مجھ سے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ ہاں، البتہ بھیس بدل کر وہ میرے آفس کے سامنے جوتے پالش کرنے کے بہانے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میں جب بھی آفس سے نکلتا داخل ہوتا تو وہ مجھے دیکھ لیتے اور خوش ہو جاتے۔ ایک دن جیسے ہی میں آفس سے باہر آیا تو آفس کے باہر لوگوں کا رش تھا۔ میں اپنی گاڑی سے اترا، نیچے دیکھا تو سڑک پر ابا لیٹے تھے، اس کے سر پر چوٹ آئی تھی، گاڑی سے اسی ٹکر ہوئی۔ دراصل وہ مجھے دیکھنے کی خواہش میں جلدی سے روڈ کراس کر رہے تھے اور اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ اچانک میں اپنے کیے پر پچھتانے لگا۔ مجھے ایک ایک کر کے ابا کی بھلائیاں یاد آنے لگیں، جہاں ابا نے میری خاطر اتنی مشکلات برداشت کیں۔ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ تانیہ سے بھی یہی کہا کہ تمہارے اور تمہارے باپ کی وجہ سے میرا باپ مجھ سے جدا ہو گیا۔ تانیہ نے مجھ سے خلا لے لی، اور اگر وہ خلا نہ ہی لیتی تب بھی میں اس کے ساتھ رہنے والا نہیں تھا۔ اب میں اسی امام مسجد کے ساتھ رہتا ہوں جس کے مکان میں ہماری فیملی رہا کرتی تھی۔ مجھے زندگی میں بس اسی بات کا پچھتاوا ہے کہ ابا کو میں نے اپنے آپ سے اتنا دور کیوں کیا۔ یہ مال و دولت آنی جانی چیزیں ہیں، لیکن مخلص رشتہ دار اور لوگ جب آپ سے دور ہو جائیں تو پھر واپس نہیں آتے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔